جی جیسا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سی پلس پلس کا انٹروڈکشن میں آپ کو بتا رہا تھا، تو انٹروڈکشن سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سی پلس پلس ایک کراس پلیٹ فارم لینگویج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ ایزیلی جو ہے اس کو رن کر سکتے ہیں، اور یہ ہائی پرفارمنس اپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کون سی اپلیکیشن؟ جو آپ مختلف سافٹ ویئر جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، جس طرح اب یہ میرے ڈیسک ٹاپ کے اوپر اگر سافٹ ویئر کا میں ذکر کروں، سب سے زیادہ پاپولر سافٹ ویئر ہے مائکروسافٹ ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، تو یہ بھی سی پلس پلس کے اندر ہی ڈیولپ ہوئے ہیں۔ تو اب مطلب کہ آپ ہائی پرفارمنس کے جو سافٹ ویئرز ہیں، ہائی لیول کے سافٹ ویئرز ہیں، ان کو آپ بنانے میں سی پلس پلس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہائی لیول کنٹرول آپ کو سسٹم کا دیتی ہے، ریسورسز اور میموری کو آپ ایفیشینٹلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اس میں 3 میجر ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں، اپڈیٹ ہوئی تھیں 2011 میں، 2014 میں، 2017 میں، اور جس طرح کہ ابھی اس میں سی پلس پلس 11 2011 کی ہے، سی پلس پلس 14 2014 کی ہے، تو اس طرح یہ چلتا جا رہا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ ایک اور میں آپ کو ٹرک بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ کا کوئی بھی سبجیکٹ، کوئی بھی ٹاپک، اگر آپ نے اس پہ گرپ حاصل کرنی ہے تو 3 چیزوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے: کب، کیوں اور کیسے۔ یہ کب استعمال ہوتا ہے، کیوں استعمال ہوتا ہے اور کیسے استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ کے پاس ان 3 چیزوں کا جواب ہوگا تو میں نہیں مانتا کہ آپ کسی کو اس کے بارے میں جواب نہ دے سکیں یا آپ کسی کو بتا نہ سکیں۔ اگر آپ کو ان 3 چیزوں کا جواب آتا ہے، کسی بھی ٹاپک کو آپ اٹھا لیں کمپیوٹر سائنس کے، یہ 3 آپ چیزیں کنفرم کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پوری زندگی وہ کنسیپٹ نہیں بھولنے لگا۔ یہ ایک ٹرک ہے جو میں یوز کرتا ہوں اور ہمیشہ وہ چیزیں مجھے یاد رہتی ہیں، تو آپ نے بھی اسی کو ہی فالو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم جو ہے وہ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیوں یوز کرتے ہیں سی پلس پلس کو۔ سی پلس پلس کو اس لیے یوز کرتے ہیں کہ یہ ایک ورلڈ موسٹ پاپولر پروگرامنگ لینگویج ہے، جس میں بڑے بڑے اپلیکیشن، بڑے بڑے سافٹ ویئر، جس طرح میں مائکروسافٹ ورڈ کی آپ کو اگزامپل دی ہے کہ یہ پوری دنیا میں یوز ہوتا ہے یہ سافٹ ویئر، تو یہ سی پلس پلس پہ بنا ہے، تو یہی اس کی گارنٹی ہے کہ یہ ایک پاپولر پروگرامنگ لینگویج ہے۔ اور تمام یونیورسٹیز میں تقریباً آپ ساری جتنی بھی یونیورسٹیز آپ اٹھائیں تو ان میں سی پلس پلس ہی بیسک کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ یہ کورس بیسک ہے، تو اس میں ہم سی پلس پلس کو ہی یوز کریں گے اس میں سیکھنے کے لیے پروگرامنگ لینگویج کو۔ تو بہت سے آپریٹنگ سسٹم میں جو ہے یہ یوز ہوئی ہے۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس یہ پرووائڈ کرتی ہے۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی آپ سافٹ ویئر آپ انسٹال کرتے ہو تو آپ کے پاس ایک اسکرین آتی ہے، آپ کے پاس بٹنز ہوتے ہیں، وہ ڈیٹا آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ ساری چیزیں جی یو آئی کے اندر آتی ہیں۔ تو آپ سی پلس پلس سے جی یو آئی بھی بنا سکتے ہیں۔ اور امبیڈڈ سسٹم کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی لینگویج زیادہ تر اس میں یوز ہوتی ہے، مگر آپ سی پلس پلس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ امبیڈڈ سسٹم کیا کہ آپ ہارڈ ویئر کو سافٹ ویئر سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ ہارڈ ویئر کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح اب یہ کہہ لیں کہ ایک گاڑی ہے، ٹھیک ہے، گاڑی آٹو موڈ پہ بھی چلتی ہے، تو وہ ایک وہ آٹو موڈ پہ چلتی کیسے ہے؟ وہ سافٹ ویئر اس کو چلاتا ہے، تو اس کو بھی آپ امبیڈڈ سسٹم کہہ سکتے ہیں۔ جتنی بھی الیکٹرانک کی چیزیں ہیں، جس طرح اب یہ آٹومیٹک واشنگ مشین بڑی پاپولر ہے، تو وہ بھی ایک امبیڈڈ ڈیوائس ہے، مطلب کہ اس کے اندر بھی سافٹ ویئر ہے جو ورک کر رہا ہے، جو اس کو کام کرواتا ہے وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی، اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ امبیڈڈ سسٹم بنانے کے لیے بھی سی پلس پلس یوز ہوتی ہے۔ جی یو آئی اپلیکیشن بنانے کے لیے، آپریٹنگ سسٹم کے اندر مختلف آپریشن پرفارم کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا اس کا فیچر سی پلس سی کے اوپر یہ ہے کہ سی وداؤٹ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ہے، اور سی پلس پلس جو ہے وہ آبجیکٹ اورینٹڈ سپورٹڈ ہے۔ اب آبجیکٹ اورینٹڈ کیا ہے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بھی ایک پراپر علیحدہ سے میں سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا۔ ابھی بیسک میں آپ کو اس کا بالکل بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک ٹیکنیک ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو ہم کوڈنگ کرنا سیکھیں گے، جب ہم وہ سیکھ لیں گے کوڈنگ کرنا، پھر ہم اس کی ٹیکنیک سیکھیں گے کہ کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو استعمال کر کے آپ مزید ایفیشینٹ اپنے پروگرام کو بنا سکتے ہیں۔ تو چلو یہ تو چیزیں بعد کی ہیں، مگر پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوڈنگ کو کرتے کیسے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیکچر میں آپ کو بالکل اسکریچ سے، بالکل سٹارٹ سے ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھاؤں گا، اور پراپر اگزامپل دے کے آپ کو ساری چیزیں کلیئر بھی کریں گے۔ تو یہ ایک کلیئر سٹرکچر دیتی ہے پروگرام کو۔ کلیئر سٹرکچر کون دیتی ہے؟ آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنیک،
ٹھیک ہے، جس میں آپ کوڈ کو ری یوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کا انٹروڈکشن آپ کے پاس آ گیا، ٹھیک ہے۔ کیوں یوز ہوتی ہے یہ ٹیکنیک؟ تاکہ کوڈ کو ری یوز کیا جائے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے اس کو بھی کم کیا جائے۔ اب ڈیولپمنٹ کاسٹ کم کیسے ہوگی؟ اگر اس کا کوڈ کم لکھا جائے گا تو آپ کوڈ کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر اسٹرکچر دے سکتے ہیں، اس کو ری یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے فیچرز جو ہیں وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ٹیکنیک ہمیں پرووائڈ کرتی ہے اپنے کوڈنگ میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ہم اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کلیئر کریں گے۔ تو اس کے بعد ہے جی یہ ایک پورٹیبل ہے اور کسی بھی لینگویج اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ مختلف پلیٹ فارم پہ چل بھی جائے گی بہت ایزی وے سے۔ تو سی پلس پلس از فن اینڈ ایزی ٹو لرن، بالکل یہ بہت اچھی بات اور کریکٹ بات اس نے کی ہے کہ یہ ایک فن ہے اور بہت آسان طریقے سے ہم اس کو لرن کر لیں گے۔ اور میں آپ کو ایسے طریقے سے بتاؤں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی بندے کو سمجھ نہ آئے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ ساری ایگزامپل ہم ریئل ورلڈ کی لے کے تو ہم ہر ایک کنسیپٹ کو سمجھیں گے اور اس کو کلیئر کریں گے۔ اور میں یہ تو پارٹ 2 ہے پہلے لیکچر کا، تو ہر لیکچر کے بعد میں ایک اسائنمنٹ دیا کروں گا، تو جو بندہ وہ اسائنمنٹ کر لے گا وہ مجھے سینڈ کرے واٹس ایپ کے اوپر۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس اسائنمنٹ کے بعد اسے کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ جو ہے وہ نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ صرف وہ اسائنمنٹ کیا ہوگی، جو آپ نے کنسیپٹ پڑھے ہیں، جو آپ نے چیزیں سیکھی ہیں، ان کو جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ریوائز کرنے کے لیے جو ہے وہ اسائنمنٹ ہوگی۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یار سی شارپ بڑی اچھی لینگویج ہے، گیمنگ کے لیے بڑی یوز ہوتی ہے، جاوا بڑی اچھی لینگویج ہے، وہ امبیڈڈ سسٹم کے لیے یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کے لیے، یا پھر آپ کہہ لیں کہ جتنے بھی موبائل ایپس بنتی ہیں، اگر آپ پلے اسٹور پہ جائیں ادھر آپ کروڑوں کی تعداد میں ایپس ہیں، وہ ساری کی ساری ایپ جاوا میں بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس کی امپارٹنس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جاوا میں یہ ساری ایپ بنتی ہیں، مطلب کہ موبائل ڈیولپمنٹ ہوتی ہی جاوا میں ہے۔ جاوا پاپولر ہی اپنی اس چیز کی وجہ سے ہے کہ جتنی بھی موبائل ایپس ہیں وہ ہم جاوا کے اندر بناتے ہیں۔ تو اگر سی پلس پلس آپ سیکھ لیں تو یہ بالکل کلوز ہے سی شارپ اور جاوا کے، مطلب کہ کنسیپٹ بھی وہی، اس کا سنٹیکس بھی تقریباً وہی۔ تو اگر آپ سی پلس پلس سیکھتے ہیں تو آپ کو سوئچ کرنا بہت ایزی ہو جائے گا سی شارپ اور جاوا کے اندر، مطلب کہ یہ ایک اس لیے اس کو بیسک لینگویج کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کیونکہ یہ کلوز ہے باقی پاپولر لینگویجز سے۔ کہ اگر آپ سی پلس پلس سیکھیں تو آپ سی شارپ اور جاوا میں آسانی سے جو ہے نا وہ شفٹ ہو سکتے ہیں، صرف تھوڑا سا سنٹیکس کا ڈیفرنٹ آ جائے گا، چلو یار جو فنکشنز ہیں ان کا جو ہے ڈکلیئر کرنے کا تھوڑا میتھڈ ڈیفرنٹ ہو جائے گا، مگر کام دونوں تینوں سیم کریں گے۔ ہر لینگویج کا ایک اپنا کہہ لیں کہ اس کا فیچر ہے، ہر لینگویج کی اپنی ایک پاور ہے۔ جس طرح میں نے سی شارپ کی پاور بتائی ہے کہ بھئی وہ گیمنگ کے لیے یوز ہوتی ہے، جاوا کی میں نے پاور بتائی کہ وہ موبائل ایپ کے لیے بڑا یوز ہوتا ہے، سی پلس پلس کی پاور میں نے بتائی کہ ہائی لیول کی اپلیکیشن جو سب سے زیادہ یوز ہوتی ہیں یا امبیڈڈ سسٹم ہے ان کے لیے سی پلس پلس کی پاور ہے۔ کام سارے ہو جاتے ہیں، سی شارپ میں بھی سارے کام ہو جائیں گے، جاوا میں بھی ہو جائیں گے، سی پلس پلس میں بھی ہو جائیں گے، مگر ہر لینگویج ایک خاص مقصد کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس مقصد کو پرفارم بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی وجہ کہ کسی لینگویج کو ہم اگر دوسرے پہ پریارٹی دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ اس کے پیچھے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ہم اس کو پریارٹی دیتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو اب سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹیوٹوریل کو۔ تو اب آگے ہمیں ایک اس کا ٹیکسٹ ایڈیٹر چاہیے، اور ٹیکسٹ ایڈیٹر جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈیو سی پلس پلس پچھلے لیکچر میں پراپر لنک دے دیا ہے، اس لنک کو آپ کلک کریں، آپ ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس کو انسٹال کریں۔ پھر میں نے آپ کو اس کے رن کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ کس طرح آپ نے اس کو رن کرنا ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو ایشو آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، اسے نہیں وہ انسٹال ہوتا، تو وہ واٹس ایپ پہ میرے سے ہیلپ لے سکتا ہے۔ تو ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر اور کمپائلر ایک ہی ہے، مطلب کہ آپ ڈیو سی پلس پلس کو ہی یوز کر لو، ٹیکسٹ ایڈیٹر بھی ہے یہ اور کمپائلر بھی ہے۔ اب کمپائلر کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو ایک ریئل ورلڈ ایگزامپل سے سمجھائی تھی، میں پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کا ریوائز ہو جائے کنسیپٹ، کہ اگر میں نے کسی دوسرے بندے کو اپنی بات سمجھانی ہے تو یہ لازم ہے کہ وہ بندہ میری بات کو سمجھتا ہو، اسے پتہ ہو کہ میں کس لینگویج میں بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ نہیں میری زبان سمجھتا، اگر وہ کوئی اور زبان بولتا ہے، تو میں کسی صورت بھی اسے اپنا پیغام جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتا، یا میں کوئی بھی آرڈر اس کو نہیں دے سکتا۔ تو اس کے لیے مجھے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑے گی۔ اگر میں ٹرانسلیٹر کو بتاؤں اپنا بات تو وہ اس میں کنورٹ کر کے اس کا اگلے بندے کو بتا دے گا۔ تو یہ جو ٹرانسلیٹر کا کام ہے یہ کمپائلر کرتا ہے۔ سمپل الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھاؤں
تو ٹرانسلیٹر کا جو کام ہے کمپیوٹر کے اندر، اب میں تو انگلش میں لکھوں گا، اب C++ ایک ایسی لینگویج ہے جس میں ساری چیزیں انگلش میں ہیں، مگر آپ کو میں نے بتایا کمپیوٹر تو 0-1 میں سمجھتا ہے ساری چیزیں، تو وہ انگلش کو 0-1 میں کنورٹ کر دے گا۔ یہ کنورٹ کرے گا کون؟ یہ کمپائلر کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی بالکل ایزی سی ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ اس کے آگے لکھا بھی ہے کہ ٹو ٹرانسلیٹ C++ کوڈ انٹو اے لینگویج دیٹ دا کمپیوٹر ول انڈرسٹینڈ، یہ اس لینگویج میں کنورٹ کرے گا جس میں کمپیوٹر انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور کمپیوٹر کس میں انڈرسٹینڈ کرتا ہے؟ مشین لینگویج میں، ٹھیک ہے۔ مشین لینگویج کو ہی ہم ڈائریکٹ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے سمجھنا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک کور کنسیپٹ ہے پروگرامنگ کے پیچھے، ٹھیک ہے، یہ ایک کور آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ کنفیوز رہتے ہیں، بچے کنفیوز رہتے ہیں، یار ہمیں یہ کیوں پڑھاتے ہیں پروگرامنگ، ہمارا کیا لینا دینا ہے اس کے ساتھ؟ تو اس وجہ سے آپ پڑھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یار کمپیوٹر میں کوئی ایسی اپلیکیشن میں بناؤں جو میرے مطابق ہو، جس طرح میں چاہتا ہوں اس طرح وہ کام کرے، اب یہ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ اوپن کرو گے تو یہ سارے فنکشن وہی ہیں جو وہ پرووائڈ آپ کو کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں یار نہیں میں اس میں ایک اپنا فنکشن بھی ایڈ کر دوں گا، اگر آپ یہ کہہ لیں کہ آپ یہ کوئی بھی اپلیکیشن ادھر سے کھول لیں، پاور پوائنٹ چلے کھول لیں، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ فنکشن جو ہے نا اس طرح ہونا چاہیے، تو وہ پھر آپ چینج کر سکتے ہو۔ کیسے؟ اگر آپ کو پروگرامنگ لینگویج آتی ہے، پروگرامنگ لینگویج آپ کو یہ سہولت مہیا کر دے گی کہ آپ اپنی مرضی سے اس سافٹ ویئر کو چینج کر سکیں۔ تو اس سے مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گئی ہے کہ میں اکثر تقریباً بہت پرانی بات ہے، جب CD کا زمانہ چلتا تھا تو میں CD لے کے آتا تھا کسی سافٹ ویئر کی، تو اس میں وہ اپنا نام ان کا لکھا ہوتا تھا شاپ کا، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر ڈار کمپیوٹر ہے تو ڈار کمپیوٹر سے اگر میں لے کے آیا ہوں تو ادھر وہ سافٹ ویئر کے اندر بھی ان کا نام لکھا آتا ہے۔ اب وہ انہوں نے کیسے چینج کر لیا؟ اب وہ نام تو نہیں لکھانا چاہیے، سافٹ ویئر تو کسی اور کمپنی نے وہ ڈیولپ کیا ہوا ہے، ان کا نام کیسے آ گیا؟ تو یہ اس لیے آیا کیونکہ ان کو کوڈ کا پتہ تھا، انہوں نے کوڈ کے اندر چینج کر کے انہوں نے اپنا نام ڈال دیا، ٹھیک۔ تو اس طرح آپ کسی بھی سافٹ ویئر کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پروگرامنگ لینگویج کا نالج ہو تو۔ اس کا کوئی پری ریک نہیں ہے، کوئی آپ ضروری نہیں کہ آپ CS کے اسٹوڈنٹ یا کسی بھی ڈومین کا بندہ یہ لیکچر دیکھ کے پروگرامنگ کو سیکھ سکتا ہے۔ صرف ایک اس کا ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو انگلش آنی چاہیے بس، اور اس کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگ تو بڑے پیچھے ہیں نا، ہمارا اب اردو میں تو ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا کوئی بندہ بنا ہی نہیں کہ وہ ایک پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ بنا سکے۔ اب یہ تو سارے گوروں نے بنایا ہوا ہے تو انہوں نے اپنی لینگویج میں، ظاہر سیدھی سی بات ہے انہوں نے بنانا تھا، تو اس لیے ہمیں پھر مجبوری ہے ہماری انگلش سیکھنا۔ تو انگلش صرف اس کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو سیکھ کے اپنی مرضی سے کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ بنا کے کمپیوٹر پہ چلا سکتے ہیں، اور کوئی بھی اپلیکیشن جو C++ میں بنی ہے اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ انسٹالیشن کا طریقہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا تھا، تو اس کو ہم جو ہے وہ سکپ کر دیتے ہیں۔ ہاں، اس کے علاوہ یہ کوڈ بلاکس ایک اور کمپائلر ہے، یہ بھی بہت اچھا کمپائلر ہے، اور جو مطلب کہ سٹارٹ سے شروع کرتے ہیں ان کے لیے بڑا زبردست کمپائلر ہے، یہ ایزی ٹو یوز ہے۔ مگر ڈیو C++ کیونکہ اکیڈمک میں زیادہ پڑھایا جاتا ہے تو اس لیے میں ڈیو C++ کو ہی یوز کروں گا۔ صرف چلانے کا طریقہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، مگر اس کا جو پرپز ہے وہ سیم ہے۔ جس طرح آپ کوڈ بلاکس استعمال کر سکتے ہیں، کلپس کا استعمال کر سکتے ہیں، ویژول اسٹوڈیو بہت امپارٹنٹ ٹول ہے C++ کے لیے۔ اگر آپ ہائی لیول کی اپلیکیشن اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ویژول اسٹوڈیو کے اندر ہی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو کچھ یونیورسٹیز میں یہ بھی پڑھایا جاتا ہے، ویژول اسٹوڈیو کو بھی سکھایا جاتا ہے، یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹ کر دوں گا کہ ویژول اسٹوڈیو کے اندر آپ C++ کا کوڈ جو ہے وہ کس طرح رن کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کی ویڈیو بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹ کر کے آپ کو لنک پرووائڈ کر دوں گا۔ تو یہ ایک کوڈ آ گیا، تو یہ کوڈ جو ہے وہ آلریڈی میں نے آپ کو چلا کے دکھایا تھا، اور میرے حال میں وہ میرے پاس جو ہے وہ اویلیبل بھی ہے، تو ہم ادھر ہی دوبارہ اس کو چلا کے چیک کر لیتے ہیں۔ چلانے کے لیے یہ سمبل آپ نے یوز کرنا ہے، کمپائل اینڈ رن۔ کمپائل اینڈ رن کا مطلب ہے کہ پہلے کمپیوٹر اس کو کمپائل کرے، مطلب کہ مشین لینگویج میں کنورٹ کرے، پھر کنورٹ کرنے کے بعد اس کو چلا دے۔ کمپائل کا یہ مطلب ہے، اور رن کا مطلب ہے اس کو چلانا۔ تو جیسے میں اس بٹن کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میں نے اس کو انسٹرکشن دی پروگرام کے تھرو، تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ٹائم بھی بتا دیا کتنے ٹائم میں یہ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوا ہے، اور یہ جو بھی میں اس کو چاہتا تھا ڈسپلے کروانا وہ یہ ڈسپلے ہو چکا ہے۔ تو اب یہ ہمیں یہ تقریباً کہہ لیں کہ 5-6 لائنز ہیں، ان کا مطلب ہمیں ہر صورت پتہ ہونا چاہیے۔
تو پہلے لیکچر میں صرف اور صرف میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو پروگرام میں نے چھوٹا سا لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے بہت جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک اچھے انداز میں اس کو سمجھنا ہے. میں آپ کو پراپر ایک ایگزامپل دیتا ہوں, اس ایگزامپل کے جو ہے نا وہ تھرو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ یہ پروگرامنگ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ڈائریکٹ کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. بھائی مجھے تو نہیں آتی تھی, اگر کسی کو آ جائے تو وہ سمجھ لیں گے انٹیلیجنٹ بندہ ہے, مگر مجھے تبھی اس کی سمجھ آئی ہے جب میں نے اس کو ریئل ورلڈ کی ایگزامپل سے میچ کیا ہے. کیونکہ ریئل ورلڈ کی ایگزامپل جب آپ کوئی بندہ دیتا ہے تو وہ آپ کو یاد رہ جاتی ہے, جب آپ کو یاد رہے گی تو آپ کو یہ کنسیپٹ بھی آٹومیٹکلی یاد رہے گا. تو فار ایگزامپل میں ایک ایگزامپل یہ لیتا ہوں, ایک لائبریری ہے, میں ایک لائبریری کے اندر جاتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں یار میرا یہ ایک کام کر دو. میں لائبریرین کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ بک چاہیے. اب لائبریرین کیا کرے گا, وہ بک ڈھونڈے گا. ٹھیک ہے, وہ بک ڈھونڈ کے مجھے دے دے گا. اگر میں اس بک کو پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اس کو اوپن کر کے پڑھ سکتا ہوں. یہ ایک پروسیس ریئل ورلڈ میں ہوا. ایک بندہ ہے وہ لائبریری میں گیا, لائبریری میں جا کے اس نے ایک کتاب خود ڈھونڈنے کی کوشش کی, یا اس نے لائبریرین کو بولا. ٹھیک ہے, اگر خود ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا تو وہ جا کے لائبریری میں ڈھونڈے گا, اگر اس میں وہ بک مل گئی وہ لے کے آئے گا. ٹھیک ہے, جدھر اس نے بیٹھ کے پڑھنا ہے, مطلب کہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھے گا. اب اس کو فرش پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, فرش پہ بیٹھے گا تو اس کو منع کر دیا جائے گا, یا کسی اور جگہ پہ وہ بیٹھ کے وہ بک نہیں پڑھ سکتا. انہوں نے ایک خاص جگہ بنائی ہوئی ہے کہ وہ بھائی اسی جگہ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ کتاب پڑھنی ہے, تو وہ بندہ اس جگہ پہ بیٹھ کے وہ کتاب پڑھ لے گا. اب یہ ایگزامپل آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے لائبریری والی. اب اسی ایگزامپل کو دیکھ کے میں آپ کو یہ کوڈ سمجھاتا ہوں. یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے ہیش انکلوڈ آئیو اسٹریم, ٹھیک ہے, یہ اس کو آپ نے سمجھنا ہے ایک لائبریری. ٹھیک ہے, ادھر میں ساتھ میں کمنٹ دے دیتا ہوں. اب کمنٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب کمپائلر اس کو کمپائل کرے گا, جب اس کو کنورٹ کرے گا تو یہ کمنٹ کو اگنور کر دیتا ہے. مطلب یہ کمنٹ کس چیز کے لیے, صرف سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ اگر میرا کوئی پروگرام اوپن کرتا ہے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ چیز کس لیے میں نے لکھی ہے, یہ ڈیولپر نے یہ چیز کس لیے لکھی ہے, تاکہ کوئی دوسرا بندہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ایک بہت اچھی پریکٹس ہے. آپ اگر آپ کا ایگزام جو ہے وہ لیب میں آتا ہے یا آپ نے پریکٹیکل کر کے کسی کو دکھانا ہے تو آپ مسٹ یہ کمنٹس کا یوز کرو. یہ بہت اچھی پریکٹس ہے, تو یہ آپ کو اس کے ایکسٹرا نمبر بھی مل سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے اس کو لائبریری بول دیا, اب اس لائبریری کے اندر وہ سارے کا سارا ڈیٹا موجود ہے جو مجھے اپنے اس لائن کو ڈسپلے کروانے کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب کہ اب سی آؤٹ ایک کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے, کی ورڈ کیا ہے, یہ ایک کہہ لیں کہ بک ہے. ٹھیک ہے, سی آؤٹ ایک بک ہے, جس طرح لائبریری میں ایک بک تھی. ٹھیک ہے, میں نے اس بک کو ڈھونڈنا ہے. اب اس بک کو میں نے کہاں ڈھونڈنا ہے, لائبریری کے اندر. یہ سی آؤٹ اس لائبریری کے اندر موجود ہے. جب تک میں یہ لائبریری نہیں لکھوں گا یہ پروگرام رن نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو اس کی فنکشنالٹی ہے وہ اس لائبریری کے اندر پڑی ہے. اگر میں اس لائبریری کو کاٹ دیتا ہوں, اب فار ایگزامپل میں اس کو کاٹتا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ یہ جو سی آؤٹ ہے کمپائلر کو نہیں پتہ لگے گا کہ سی آؤٹ کا کیا مطلب ہے. وہ مجھے سیدھا سیدھا بتائے گا کہ بھائی میں نہیں جانتا یہ سی آؤٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں لائبریری کے اندر جاؤں, میں اس کو کہوں یار مجھے یہ چیز چاہیے. ٹھیک ہے, وہ کہے گا یار یہ تو بک ہے ہی نہیں میرے پاس. ٹھیک ہے, میں نے بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیا, مجھے بک ہی نہیں ملی. ٹھیک ہے, جب لائبریری نہیں ہوگی تو بک مجھے کدھر سے ملے گی. پہلے تو لائبریری کا ہونا ضروری ہے. اب لائبریری میں نے کاٹ دی, اب میں جاتا ہوں تو مجھے لائبریری ہی نہیں ملتی, تو بک میں کدھر سے پڑھوں گا. ٹھیک ہے, یہ تو بعد کی باتیں ہیں. اب یہ لائبریری میں نے کاٹی, اب اس کو دوبارہ ہم چلا کے چیک کرتے ہیں. تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یہ کمپائلر ایرر دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی سی آؤٹ کا مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں جانتا اس سی آؤٹ کو یہ کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اس کا ادھر دوبارہ سے ایک منٹ, اگر میں دوبارہ سے اس کو جو ہے نا وہ ریسٹور کرتا ہوں تو اب سی آؤٹ اس لائبریری کے اندر موجود ہے. اب لائبریری دوبارہ آ گئی. اب میں سی آؤٹ کو دوبارہ رن کروں گا تو یہ مجھے جو لائن ہے اس کو ڈسپلے کر دے گا. اس کا مطلب کیا کہ اس نے یہ جو فنکشن ہے ڈسپلے کروانے والا, ٹھیک ہے, یہ کی ورڈ کی وجہ سے ہی یہ لائن ڈسپلے ہوتی ہے. آپ نے سی پلس پلس کے اندر کوئی بھی چیز ڈسپلے کروانی ہے اسکرین کے اوپر تو یہ سی آؤٹ کا استعمال آپ نے کرنا ہے. تو فار ایگزامپل اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک جگہ پڑھنے کی, میں اس جگہ پہ بیٹھ کے صرف پڑھ سکتا ہوں, ادروائز میں وہ کتاب
پڑھ نہیں سکتا، یا مجھے روک دیا جائے گا، یا مجھے وہ باہر نکال دیں گے، ان کے کوڈ کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ان کے سنٹیکس کی خلاف ورزی ہو جائے گی، ان کے رولز کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اگر فار ایگزامپل میں اس لائن کو اس ایریا کے اندر سے کاٹ دیتا ہوں، اگر میں اس کو یہی سمجھ لیں کہ یہ فرش ہے، ٹھیک ہے، یہ اس بریسز کے اندر جو ہے ٹیبل ہے لائبریری کا، اور یہ جتنا بھی ایریا ہے باقی باہر والا یہ سارا فرش ہے۔ اب میں نے بک جو ہے وہ فرش پہ رکھ کے پڑھنے کی کوشش کی ہے، تو یہ بھی مجھے بتا دے گا کہ بھائی یہ سی آؤٹ جو ہے وہ ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے، آپ کا وہ جو بیٹھنے کی جگہ ہی غلط ہے، مطلب کہ آپ کا یہ کوڈ جو ہے وہ رن ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پراپر جگہ پہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا مطلب کیا تھا کہ یہ جو مین کے آگے آپ یہ دو بریکٹس دیکھ رہے ہیں، یہ جس کے آگے بھی یہ دو بریکٹس آ گئیں، آٹومیٹکلی آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ ایک فنکشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فنکشن ہے۔ فنکشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح فار ایگزامپل اب میں بول رہا ہوں تو بولنا میرا ایک فنکشن ہے، میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، ہاتھ ہلانا میرا ایک فنکشن ہے، میں اگر دیکھ رہا ہوں تو دیکھنا میرا ایک فنکشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مین فنکشن کیا ہے؟ مین فنکشن کیا ہے کہ آپ کا جتنا بھی کوڈ ہے وہ مین کے اندر ہوگا تو ہی وہ رن ہوگا، ادروائز آپ کا کوڈ رن ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کمپائلر مین سے ہی آپ کا کوڈ جو ہے وہ دیکھنا سٹارٹ کرے گا، وہ باہر جا کے آپ کا کوڈ نہیں دیکھے گا۔ اس لیے اس نے مجھے نیچے ایرر دے دیا ہے کہ بھائی آپ کے کوڈ کو میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ آپ کا کوڈ کدھر پڑا ہے۔ اگر میں جیسے ہی میں اس کوڈ کو کاپی کر کے اس مین کے اندر لکھوں گا تو اب میں اس ٹیبل کے اوپر آ چکا ہوں جس ٹیبل کے بیٹھ کے مجھے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب اس کے اندر جب میں نے کوڈ لکھا ہے تو یہ کمپائلر کو مل جائے گا، جیسے ہی کمپائلر کو ملے گا تو یہ اس کو رن کروا دے گا، اب بغیر ایرر کے وہ رن کروا دے گا۔ اب اس میں آپ 1 دفعہ لکھیں، 100 دفعہ لکھیں، 1000 دفعہ لکھیں، یہ آپ کی مرضی ہے، جتنی دفعہ مرضی سی آؤٹ کریں، یہ باری باری کمپائلر جو ہے یہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ رن کروا دے گا۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے جو ہے نا 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ یہ میرا کوڈ جو ہے وہ رن کروا دیا ہے۔ تو اب اگر میں اس میں اب یہ تو ہے اوپننگ بریس، یہ ہے کلوزنگ بریس۔ اوپننگ کا مطلب ہے کہ ادھر سے وہ سٹارٹ کرے گا ریڈ کرنا اور ادھر آ کے وہ ریڈ کرنا بند کر دے گا۔ یہ بریسز کا آپ نے مسٹ خیال رکھنا ہے کہ اوپن کدھر سے ہو رہا ہے اور اینڈ کدھر تک ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کمپیوٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے انسٹرکشن کے اوپر ہی ورک کرے گا، یہ خود سے کچھ بھی سوچ نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، جو آپ نے اس کو بولنا ہے یہ وہی چیز ہی اس نے کرنی ہے، یہ اس کے علاوہ یہ کوئی بھی کام آپ کا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ یہ اوپننگ بریس اور کلوزنگ بریس کے اندر جو کچھ بھی لکھیں گے تو یہ آپ کا سمجھ لیں کہ سی آؤٹ کا مطلب ہے پرنٹ کرا دو، تو یہ جتنی بھی لائنز میں لکھوں گا وہ پرنٹ کروا دے گا، اور اس کے اندر جو لائنیں ہوں گی صرف وہی پرنٹ ہوں گی، ادروائز کوئی بھی لائن جو ہے وہ پرنٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کے علاوہ یہ سی آؤٹ، اب یہ ریٹرن 0 دیکھ رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو مشین لینگویج میں 2 چیزیں بتائی تھیں کہ جو کمپیوٹر کی لینگویج ہے وہ 0 ہے یا 1 ہے۔ 0 کا مطلب ہے آف اور 1 کا مطلب ہے آن۔ اب 0 ریٹرن کا مطلب ہے کہ واپس بھیج دو۔ اب یہ 0 کہاں پہ جائے گا؟ مین فنکشن کے اندر جائے گا، کیونکہ اب یہ دیکھیں، اب یہ آنکھ میں دیکھنا میرا فنکشن ہے۔ اب میں اپنے مائنڈ کو ایک ریکویسٹ بھیجتا ہوں کہ میری آنکھ بند کر دو، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھ بند ہو جائے، تو میں اس کا مطلب ہے کہ مائنڈ 0 میرے آنکھ کو ایک ریکویسٹ بھیجے گا بند ہونے کی، تو میری آنکھ بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک انسان کی اگزامپل چلے میں آپ کو دے دوں، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت اچھے طریقے سے انسان کو بنایا، ہم تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اب جس نے بھی یہ لینگویج بنائی ہے اس نے، میں تو کہتا ہوں کہ اس نے انسان کی ہی اگزامپل لی ہے، اس نے انسان کی تخلیق کو دیکھ کے ہی یہ کوڈنگ کو بنایا یا اس کو تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جتنے بھی کنسیپٹ ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں تمام کے تمام کنسیپٹ کو انسان کی اگزامپل دے کے آپ کو سمجھا سکتا ہوں، جتنے بھی پروگرامنگ کے کنسیپٹ ہیں۔ اب یہ 0 ریٹرن ہوگا مین کے پاس۔ اب مین کا مطلب کیا ہے کہ آف ہو جاؤ، ٹھیک ہے، مطلب کہ یہ فنکشن بند ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب 0 کی اب یہ 0 ہے، اس کی ٹائپ کیا ہے؟ اس کی ٹائپ ہے انٹیجر، ٹھیک ہے۔ اگر میں ادھر اے لکھ دیتا، اگر فار ایگزامپل ادھر میں اے لکھوں تو اس کی ٹائپ ہو جائے گی 4، ٹھیک ہے۔ 4 کا مطلب ہے کریکٹر۔
اب ادھر میں انٹ لکھا ہوا ہے تو اب یہ ایرر دے گا کہ بھائی میں نہیں سمجھتا. اب ایک ہی سمجھ نہیں آئی کمپائلر کو. وہ کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ اس کی ٹائپ ہی نہیں میں نے بتائی, اس کی ٹائپ بتائی نہیں ہے میں نے. اگر میں ادھر 0 لکھتا ہوں تو 0 ایک ایسی ٹائپ ہے جس کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک انٹیجر ہے. مطلب کہ فنکشن کے ساتھ آپ نے اس کی ٹائپ بھی بتانی ہے کہ بھائی کس ٹائپ کی ویلیو آپ فنکشن میں ریٹرن کرانا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی میں اس کی ٹائپ بتاؤں گا تو یہ کیا ہو جائے گا, بند. تو یہ بالکل ٹائپ اس کی کریکٹ ہے. اور یہ 0 جیسے ہی مین فنکشن, اب جیسے ہی یہ سارے جو ہے وہ 1 2 3 4 4 دفعہ چلنے کے بعد اگر یہ نیچے مجھے دکھا رہا ہے کہ پروسیس ایگزٹڈ آفٹر 0.3578 سیکنڈ. اب 0.3578 سیکنڈ کس چیز کے لیے لگے؟ کوڈ کو چلانے کے لیے. اور پروسیس ایگزٹ کیوں ہوا؟ جو ہم نے وہ ریٹرن 0 مین فنکشن کے اوپر کیا ہے. جب ہم ریٹرن 0 کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے فنکشن بند ہو جائے. جب فنکشن بند ہو جائے گا تو آپ کا پروگرام یا پروسیس جو ہے وہ ایگزٹ ہو جائے گا. تو جب آپ نے 0 ریٹرن کرنا ہے تو مین فنکشن کے آگے آپ نے اس کی ٹائپ بھی بتانی ہے کہ ٹائپ اس کی انٹ ہے. انٹ کا مطلب ہے 0 1 2 3 4 5 6 جو بھی آپ مرضی لے لو, اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے علاوہ ایک چیز صرف رہ گئی, یوزنگ نیم اسپیس STD. یہ ایک ایسی چیز ہے جو اسپیسیز کو کور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اس کو ادھر سے ہٹا دیتا ہوں تو وہ مجھے ایک ایرر دے دے گا کہ بھائی سی آؤٹ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا یہ کس اسکوپ میں ڈکلیئرڈ ہے, یا مطلب کہ ان ساری چیزوں کو اس نے پہچاننے سے ہی انکار کر دیا ہے کمپائلر نے. تو جیسے ہی میں اس کو یوزنگ نیم اسپیس STD لکھوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں یہ لائبریری کے اندر پڑی ہوئی ہیں, ادھر سے جا کے دیکھ لو آپ. تو وہ جیسے ہی لائبریری میں دیکھے گا اس کو چیزیں مل جائیں گی, تو وہ ایک ایک کر کے سب کو ایگزیکیوٹ جو ہے وہ کروا دے گا. جیسے ہی میں اس کو رن کرتا ہوں اب یہ پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل ایزی وے سے جو ہے وہ رن ہو سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اس کا ایک میں اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ کو بھیجنے لگا ہوں. ٹھیک ہے, آپ گروپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو گروپ میں نہیں مل رہا تو آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اسائنمنٹ کون سی ہے, ہمیں بھی بتائیں. تو میں آپ کو وہ اسائنمنٹ سینڈ کروں گا. اگر وہ آپ اسائنمنٹ کر لیتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا پتہ چل جائے گا کہ پروگرامنگ کیا ہے, پروگرامنگ لینگویج کیا ہے, C++ کیا ہے, اور C++ کے اوپر آپ اپنا پہلا پروگرام کیسے رن کر سکتے ہیں. اس رن کرنے کے لیے آپ کو کون سا کمپائلر چاہیے, کمپائلر کیا ہوتا ہے, کمپائلر کے اندر پروگرام کو رن کیسے کیا جاتا ہے, جو کوڈنگ ہے اس کا سنٹیکس کیا ہے. اب یہ دیکھیں, اب یہ جتنے بھی رولز ہیں یہ ڈیفائنڈ ہیں. اب کسی ایک رول کو بھی میں, اب اس کا مین فنکشن کا رول یہ ہے کہ اس کے آگے یہ 2 بریکٹس آتی ہیں. اگر میں اس بریکٹ کو ایک بریکٹ کو کم کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس کا رول بریک کیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہی میں اس کو رن کروں گا تو وہ مجھے دے گا کہ آپ کا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ یہ سارے ٹوکن, اب اس کو نہیں پتہ چل رہا کیونکہ میں نے اس کا سنٹیکس ہی ختم کر دیا ہے, اس کا سنٹیکس فالو ہی نہیں کیا, تو یہ سارے ایرر مجھے وہ دے رہا ہے. جیسے ہی میں اس کا سنٹیکس جو ہے وہ فل کروں گا تو اب یہ میرا کوڈ جو ہے وہ ایزیلی رن ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میک شور کرنا ہے کہ جو بھی اس کا سنٹیکس ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. تھوڑا سا میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو کہ جو سٹارٹ پہ ہوتا ہے, مجھے اپنے ایک ٹیچر کی یاد آ گئی ہے. وہ ٹیچر کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا جب ہم نے پروگرامنگ سٹارٹ کی تھی, چلیں لیٹ ہی سٹارٹ کی تھی سیکھنا, مگر انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ بیٹا اگر آپ کوئی نئی لینگویج سیکھنا سٹارٹ کرتے ہو تو آپ ایک رجسٹر لو, ایک بال پوائنٹ لو, اور اس کے اوپر اس کو خود ہاتھ سے لکھ کے پریکٹس کرو. ٹھیک ہے, جو چیز آپ ہاتھ سے لکھ کے پریکٹس کرو گے تو وہ آپ کو ساری زندگی نہیں بھولے گی. وہ بات آج بھی ان کی بالکل پرفیکٹ, بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ اس کوڈ کو, ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا کورس ہے جو بگنرز کے لیے ہے, تو آپ اس کو لکھ کے دیکھو تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کوڈ جو ہے وہ کس طرح ہم نے لکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ, ضروری نہیں کہ آپ رجسٹر پہ لکھو, رجسٹر پہ لکھنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ کا سنٹیکس کلیئر ہو, آپ کو سنٹیکس جو ہے وہ یاد رہے. ویسے پریکٹس کے طور پہ جو ہے وہ آپ اس کمپائلر کے اندر بھی آپ لکھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں, اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹاسک میں آپ کو ابھی بھیجتا ہوں, وہ ٹاسک آپ کر کے مجھے سینڈ کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقی جو ٹاپکس ہیں اس پروگرامنگ لینگویج کے ان کو دیکھیں گے, اور ان کی اس لیکچر کے درمیان میں ہی میں آپ کو پریکٹس کر کے سارا دکھاؤں گا. تو اس لیکچر کو ہم آج ابھی ادھر ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ, تھینک یو, اپنا خیال رکھیے گا.